علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ 8واں پارہ ولو اننا، اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی ہٹ دھرمی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اگر ان کے سامنے مردوں کو زندہ کر دیا جائے اور ان کی نظروں کے سامنے پہاڑوں کو چلا دیا جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین پر رہنے والے اکثر لوگوں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، جس سے پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ حق وہ ہو کہ جس کے اوپر لوگوں کی اکثریت چل رہی ہو، اور نہ ہی حق کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ بندہ یہ دیکھنا شروع کر دے کہ زیادہ تعداد لوگوں کی زیادہ تعداد اس کا جھکاؤ رجحان کس طرف ہے یا وہ کون سا کام کر رہے ہیں، اور بندہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ وہی حق ہوگا کہ جس کے اوپر اکثر لوگ عمل کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے اکثر لوگوں کے اگر تم پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ذبح کیے جانے والے جانور ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں۔ ایک بات تو یہ بتائی کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان جانوروں میں سے نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس سے مراد پہلے نمبر پر وہ جانور ہیں جو مردار ہو جاتے ہیں، اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی اسی میں شامل ہے، اور اس سے نہ کھانے کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال اور حرام کے معاملے میں اگر تم کسی مخلوق کی بات کو مانو گے، اس کی اطاعت کرو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے، کیونکہ حلال اور حرام اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ کسی بندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کہہ دے یا اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دے دے۔ تو اگر کوئی شخص کسی انسان کی مخلوق کی اس سلسلے میں بات مانے گا، اطاعت کرے گا، تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بن جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ نبی اور ان پر آنے والی وحی کے تعلق سے لوگوں کے مختلف رویے رہے ہیں۔ ایک رویہ تو ان لوگوں کا جنہوں نے نبیوں کی تصدیق کی، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول دیا اور ان کے لیے راستے کو روشن فرما دیا۔ دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان کی بات کو ماننے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ان کے سینوں کو ایسے تنگ کر دیا کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ ایک انسان بلندی کی طرف چڑھتا ہے تو اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ اس سے قرآن کی حقانیت کا بھی پتہ چل رہا ہے، وہ اس طرح سے کہ یہ بات ایک بندہ جب فضا کے اندر جاتا ہے، خلا کے اندر جاتا ہے، اس کے سینے میں گھٹن اور تنگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات انسانوں کو اس وقت معلوم ہوئی جب زمین سے آسمان خلا کے اندر فضا کے اندر جانے کے وسائل انسان کے پاس میسر ہوئے، جیسے ہوائی جہاز وغیرہ ہے۔ ہوائی جہاز کے اوپر اگر کسی نے بیٹھنے کا تجربہ کیا ہو تو جب ہوائی جہاز زمین سے اوپر بلندی کے اندر جاتا ہے تو بندے کے سینے میں ایک عجیب سی تنگی اور گھٹن سی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اب آ کر لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جب زمین سے اوپر بلندی کی طرف جائیں گے تو سینے میں تنگی اور گھٹن پیدا ہوتی ہے، جبکہ قرآن کریم جو آج سے 14 صدیاں پہلے نازل ہوا، قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے سے بتا رکھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ کیونکہ اس وقت کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے جو ہے نا اوپر آسمان کے اوپر بلندی کے اوپر جا کر یہ تجربہ کیا ہوگا، لہٰذا بتایا ہوگا، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت اس قسم کے وسائل قطعاً موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد مشرکین کا ایک خاص قسم کا شرک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے، وہ یہ کہ جانوروں اور کھیتیوں میں سے وہ اللہ کے نام کا بھی حصہ نکالتے اور اپنے بتوں کے نام کا بھی حصہ نکالا کرتے تھے۔ اگر وہ دیکھتے کہ بتوں کا حصہ کم ہونے لگا ہے، اللہ کے حصے کو کم کر کے اپنے بتوں کا حصہ پورا کر دیتے تھے، لیکن اگر اللہ کے حصے میں کمی آ جاتی تو بتوں کا حصہ کسی بھی صورت میں وہ کم نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے شرک کرنے کا انداز تھا، جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت بھی فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے اس کی تردید بھی فرمائی کہ بعض جانوروں کو انہوں نے حرام کر رکھا تھا، جی اس کے اوپر سواری نہیں کرنی۔ بعض جانوروں کے بارے میں کہتے تھے اس کا دودھ اور اس کا گوشت جو ہے نا وہ مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے اوپر حرام ہے۔ اس قسم کی یہ تقسیم کر رکھی تھی، اور اس قسم کے شرک کے اندر وہ مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر محرمات کا ذکر فرمایا کہ خنزیر ہو گیا، مردار وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ان کے اندر وہ جانور نہیں ہیں جن کو تم نے اپنی طرف سے حرام کر رکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقام کے اوپر اپنے بندوں کے لیے بہت ساری وصیتیں ہیں۔ ایک وصیت یہ ہے کہ شرک کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ ایک وصیت یہ ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک وصیت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھوک فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ایک وصیت یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک وصیت یہ ہے کہ تم نے وزن اور پیمانہ جو ہے نا اس کو برابر کرنا ہے اور صحیح طور پر ماپ اور تول کرنا ہے، اس کے اندر تم نے کمی کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ اور ایک اہم وصیت یہاں پر یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو سیدھا راستہ ہے اس کے اوپر ڈٹے رہنا ہے۔ اس راستے کے آس پاس دائیں بائیں ارد گرد بہت سارے ایسے راستے ہیں جو شیطان کا دراصل بچھایا ہوا جال ہے، ان راستوں پر چلو گے صراط مستقیم سے تم بھٹک جاؤ گے۔ اور یہاں پر ایک وصیت یہ بھی کی گئی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کیا کرو تو تمہاری گفتگو بات عدل والی ہونی چاہیے، تمہاری گفتگو عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان بات کرتے کرتے عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دے اور اسی طرح سے انصاف سے ہٹ کر گفتگو کرنا شروع کر دے، عدل سے ہٹ کر گفتگو کرنا شروع کر دے، جیسا کہ آج کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کسی برادری کے بارے میں، کسی خاندان کے بارے میں، کسی قبیلے اور قوم کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم عام طور پر اس قوم یا برادری یا قبیلے کے ایک فرد یا چند افراد کی غلطی کو پوری قوم اور پورے خاندان کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یہ گفتگو کے اندر عدل و انصاف نہیں ہے۔ جو لوگ وہ برائی کا کام کرنے والے نہیں ہیں ان کے اوپر بھی وہ برائی ڈال دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کا عدل ہے؟ تو اس لیے اس معاملے میں بھی انتہائی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس پارے میں آگے سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ اعراف کا بنیادی موضوع ہے قیامت کے دن کو ثابت کرنا، اور جو اس کو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام بیان کرنا۔ اس کے لیے مختلف قوموں کے قصے بھی بیان ہوئے، چنانچہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ کے قصے اللہ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ سورت کے شروع میں بتایا گیا قیامت کے دن اعمال کا وزن برحق ہے، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ کامیاب، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا وہ خسارہ پانے والا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایک بار پھر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک اہم نکتہ جو اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ابلیس نے آخر کیسے قائل کیا، کیسے راضی کیا کہ وہ اس درخت کا پھل کھا لے جس درخت کے قریب جانے سے بھی اللہ نے ان کو منع فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے کے ساتھ ابلیس ان دونوں کو آہستہ آہستہ اپنے مقصد کی طرف لے کر آیا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اس نے فائدے بتائے۔ کہنے لگا اللہ نے تمہیں اس درخت کے پھل سے اس لیے روکا ہے، اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا اس لیے روکا ہے اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے اور کبھی بھی جنت سے نہیں نکلو گے۔
اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، جنہوں نے جنت اور اس کی نعمتوں کے نظارے کر رکھے تھے، کیا وہ کبھی چاہتے کہ ہمیں جنت سے نکالا جائے؟ یقیناً نہیں چاہتے تھے وہ۔ تو اس لیے شیطان نے یہ طریقہ اختیار کیا، یہ حیلہ اختیار کیا، اور اس غلط کام کو، نافرمانی کو اس قدر خوبصورت بنا کر، اس کے خود ساختہ فائدے گنوا کر بالآخر ان کو اس چیز کے اوپر قائل کر لیا۔ اور وہ آج ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا ہے، گناہ کے، نافرمانی کے، غلط کام کے بہت سارے فائدے بتاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ گناہ کا کام، نافرمانی کا کام نہ کرنے کے بہت سارے نقصانات بتاتا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ واردات ہے شروع دن سے ہی۔ اس لیے اس کے اس انداز کو، اس کا اس وسوسہ ڈالنے کا جو طریقہ ہے، اس کو پہچاننے کی اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کرتے ہوئے خاص طور پر لباس کا ذکر کیا ہے، لباس کے تعلق سے خصوصی طور پر توجہ دلائی، پھر قیامت کے حالات، جنتیوں کا ذکر، جہنمیوں کا ذکر، اعراف والوں کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اعراف سے مراد جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار یا مقام، جہاں پر ان لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت فرمائے گا اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان ہوا، اور اسی طرح سے قوم عاد اور قوم سمود جو حضرت ہود، حضرت صالح کی قومیں تھیں، ان کا قصہ بیان ہوا۔ ان قصوں سے پتہ چلا کہ تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے ان کو منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے ان تین قصوں سے ایک جو مشترکہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ان تمام پیغمبروں کی قوم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے نبی کو نعوذ باللہ من ذالک بے وقوف کہا، کم عقل کہا، یعنی ان کے پاس جو دنیاوی علم تھا، دنیاوی معلومات تھیں، تو انہوں نے اپنے علم کو بالا تر سمجھا، اور اس پیغمبر کے پاس جو وحی کا علم تھا، اس علم کو اپنے علم کے مقابلے میں حقیر سمجھا۔ جیسا کہ آج کئی نام نہاد کلمہ پڑھنے والے، ان کو اپنے دنیاوی علوم اور فنون کے اوپر، مہارتوں، صلاحیتوں کے اوپر اس قدر فخر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے کہ جو علم نبوت کے وارث ہے وہ ان کو جاہل بھی کہتے ہیں، بے وقوف بھی کہتے ہیں، دقیہ نوسی سوچ کے حامل بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں اور ہمیں بھی یہ پتھر کے دور کے اندر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ بالکل یہی انداز تھا، یہی رویہ تھا ان لوگوں کا جو حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح کی قوم سے تعلق رکھنے والے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ یہاں پر بیان ہوا، اور ان کی ایک خاص برائی یعنی ہم جنس پرستی، مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے روکا، آگے سے انہوں نے دھمکی دی اور کہا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، بڑے یہ پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک اہم درس یہ ہے کہ جو لوگ فطرت کے باغی ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ الٹا ہی چلتے ہیں، ان کا معاملہ الٹا ہی ہوتا ہے۔ چاہے جائے کہ وہ اپنی اصلاح کرتے اور فطرت سے، اس بغاوت سے وہ توبہ کا اعلان کرتے، انہوں نے الٹا حضرت نوح اور ان کے سچے پیروکاروں کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ جیسا کہ آج ہمارے ملک سمیت دیگر کچھ اسلامی ممالک کے اندر ہم جنس پرستی کے حق میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے اس کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ایک کلمہ پڑھنے والا یہ کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ وہ عمل جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسی، اس عمل کے حق کے اندر نعرے لگائے، اور اسی طرح سے اس کو قانونی جواز اور تحفظ فراہم کرنے کی بات کرے۔ اور اسی طرح سے جو ان کو روکنے والے ہیں، ان کو ٹوکنے والے ہیں، ان کی مذمت کرنے والے ہیں، آگے سے یہ چند ایک فطرت کے باغی جو ہم جنس پرستی کی دلدل کے اندر پورے ملک کو، پوری قوم کو دھکیلنا چاہتے ہیں، یہ آگے سے انہیں کو دھمکیاں دیتے ہیں، جیسے قوم لوط کے باغیوں نے اور مجرموں نے حضرت لوط ان کے سچے پیروکاروں کو دھمکیاں دی تھیں۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، اور ان کا یہ آدھا قصہ 8ویں پارے کے آخر میں ہے، اور باقی آدھا قصہ 9ویں پارے کے شروع میں ہے۔ ان کا ایک خاص جرم یہ تھا کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی کیسے اصلاح فرمائی، کیسے نصیحت کی، اللہ تعالی نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔
وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.